اسی کی خلق ہم سب ہیں، وہ رازق کل جہانوں کا۔ حاضرین، روٹی، کپڑا اور مکان یہ انسان کی فطری اور بنیادی 3 ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اشرف المخلوقات کا ذریعہ معاش کی تلاش کرنا اور اپنے آپ کو اتنا محو کر لینا کہ سنت الہیہ اور حق عبودیت کی فراموشی ہو جائے، قرب الہی نصیب نہ ہو، جب یہ سجدہ ریز نہ ہو، ذکر خداوندی سے زبان تر نہ ہو۔ میں، میری روزی، میرا وقت اور میری دنیا اسی والہانہ کرب کا اظہار کرتی ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اور یہی میرا موضوع سخن ہے۔ سامعین باتمکین، ذرا بتائیے تو پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق کون دیتا ہے؟ چرند پرند کہاں سے روزی حاصل کرتے ہیں؟ شجر، حجر، بحر و ارض کی ہر خلقت کو رزق کہاں سے فراہم ہوتا ہے؟ یقیناً وہ رزاق جو قرآن میں فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یقیناً وہی اللہ اس سمند ہے جو جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اینوں نے حالان ملت رزق کی تلاش خالق کائنات کی حمد و ثنا، اس کے قرب اور اس سے عاجزی و انکساری کے ساتھ کرو، نہ کہ غفلت کی نیند سو کر مخلوق خدا کے سامنے سرنگو ہو جاؤ اور معاشی مسائل کا حل تلاش کرو۔ یہ تو سراسر ایمانی کمزوری اور فراموش خداوندی ہے۔ جبکہ رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے، بندہ اپنی پناہ میں لیتا ہے، پھر عبادتوں میں کوتاہی کیسی؟ حقوق اللہ میں یاد کیوں نہیں؟ زبان رب کریم کی مشکور کیوں نہیں؟ جبکہ فرمان الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے انسانہ، عبادت خداوندی کا حق ادا کرو، پھر دیکھو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہ ہو۔ حاضرین اکرام، ہمارا المیہ یہ ہے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی 5 وقت صدا لگاتا ہے، لیکن یہ صدا مسجدوں کو آباد نہیں ویران کرتی ہیں۔ عبادت گاہوں پر اداسی چھائی ہے، عبادت خانوں کی ویران دیواریں، مغموم چٹائیاں، نگاہ ترس محرابیں چیخ چیخ کر پوچھ رہے ہیں نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے؟ تبھی بے ساختہ دل پکار اٹھتا ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے، رزاق کا خیال ہی نہیں۔ ناظرین، دنیاوی لذتیں، افکار فرائض اشرف المخلوقات پر اس قدر چھائے ہیں کہ اقربا کی باس پرسی، حاجت مند کی حاجت روائی، مغموم کا دلاسے جیسے حقوق کو فراموش کر کے اپنے پیشہ کی رواداری اور تکمیل کو اپنا شیوا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں ڈاکٹر، معلم، وکیل، مزدور یا تاجر ہوں، مجھے کسی سے کیا واسطہ، میرے ان فرائض کو پورا کر لوں، یہی میری زندگی کا نصب العین ہے۔ تلاوت کلام پاک، ذکر اسکار، عبادتیں کبھی کبھار جمعہ اور رمضان تک ہی محدود ہو گئی ہیں، کیونکہ نظریہ انسانی نے سیم و زر کو بالا تر رکھا اور زندگی کو خوش رنگ بنانے کا بڑا ذریعہ سمجھا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 1 قدم میرے قریب آؤ، میں 10 قدم تمہارے قریب آؤں گا۔ کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔